سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، حج بیت اللہ کے حوالے سے حرمین طیبین کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہسٹری آف بیت المقدس اور ہسٹری آف بیت اللہ، اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا ایک سلسلہ کلام جاری و ساری ہے، اور اس پر انشاءاللہ پانچ سے 6 لیکچر میں تیار کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ یہ حج کا موسم ہے۔ بہت سارے اہل ایمان اس سال حج کی تیاریوں میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن کچھ ویزوں کی مشکلات ہیں۔ ایسے لوگ جو حج کی نیت کر لیں، ارادہ حج کر لیں اور پھر ویزے کی پرابلم ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ میرے مختلف لیکچر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 96 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہسٹری آف دا بیت اللہ بیان کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن جو سراپائے برکت ہے۔ ھدی للعالمین، جو بھی اہل ایمان بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یا بیت اللہ کے میں جا کر 5 وقت کی نماز مسجد حرام میں ادا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ایسی برکت رکھی ہے کہ ھدی للعالمین، تمام جہان کے لوگوں کے لیے جو وہاں پہنچ جاتے ہیں، خدا نے ان کے لیے وہاں ہدایت کا نور رکھا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر سے جب لوگ وہاں جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، طواف وغیرہ کرتے ہیں، بیت اللہ کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو باقاعدہ لوگوں کے اوپر کئی دنوں تک کیفیت طاری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو انوار کی برسات ہوتی ہے، نور کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، پھر انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر جب ہدایت کا نور پیدا کر لے تو پھر خدا اسے معرفت کا نور بھی عطا فرماتا ہے، اور جسے معرفت کا نور مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے، تو انسان اپنی زندگی کی سمت کو متعین کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہسٹری آف کعبہ بیان کیا، اور وہ ہسٹری آف کعبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 7 زمینیں پیدا کی ہیں، ان 7 زمینوں کے اوپر سب سے پہلے جو اللہ کا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ کیا ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن حکیم نازل کیا، یا دیگر انبیاء کرام پر اپنی کتب سماوی نازل فرمائیں، اسی طریقے سے جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر آئے، اور زمین کے اوپر آپ ہند کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، سرا اندیب کے اندر، سری لنکا کے اندر آپ زمین پر اترے، تو آپ نے
اس زمین کی سیاحت کی، پیدل چلتے 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 آپ واپس مکہ پہنچے، جدہ پہنچے۔ جدہ میں آپ کی میدان عرفات کے اندر آپ کی ملاقات حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام الانس ہیں، انسانوں کی ماں ہیں، ان سے آپ کی وہاں ملاقات ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ جب جنت میں آپ کا قیام تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جو خاص مقام عطا فرمایا تھا، وہ ایک روایت کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک نورانی مقام تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا تھا۔ اور جس طریقے سے زمین پر ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور روئے زمین کے انسان آ کر اس کا طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتوں کے قبلے کا نام ہے بیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ جو ہمارا قبلہ ہے اس کا نام ہے خانہ کعبہ یا بیت اللہ، اور فرشتوں کا جو قبلہ ہے اس کا نام ہے بیت المعمور، اور وہ فرشتوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ فرشتے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے عرش الہی کے نیچے بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ خدا نے بنایا ہے، وہ ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے یہ خدا جانتا ہے۔ فرشتوں کی کل تعداد یہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بارش برستی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بارش کے قطروں کا کوئی اندازہ کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ ان کی کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ تو اگر بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ زمین پر آتا ہے تو پھر ساتوں آسمانوں پر کتنے فرشتے ہوں گے؟ عرش الہی کے نیچے بیت المعمور کا کتنے فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ علماء تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے یہ خدا ہی جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، یا اللہ کے انبیاء کو اللہ نے اگر علم عطا فرمایا ہے تو وہ جانتے ہیں۔ تو فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو فرشتے ہر وقت بیت المعمور کا کیا کرتے رہتے ہیں؟ طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے نا، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے۔ فرشتے باقاعدہ لبیک اللہم لبیک اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے خدا کا طواف کرتے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جنت کے جتنی اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، ان تمام جنتوں میں حضرت آدم علیہ السلام گھومتے تھے، ان کی سیر کرتے تھے۔ جنت کے اندر جو خدا نے نعمتیں پیدا کی تھیں ان سے مستفید ہوتے تھے۔ پھر شیطان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ ایک انسان ہو کر اتنے بڑے مرتبے پر، اتنے بڑے مقام پر اور اتنی بڑی عظمت پر پہنچا ہے، تو اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں مقامات عطا کی اور فرمایا کہ ساری جنتیں آپ کے لیے ہیں، آپ جہاں چاہیں گھومتے رہیں، لیکن یہ ایک ایریا ہے جو نو گو ایریا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کوئی گریڈ سٹیشن ہو تو اس کے باہر خبردار کا بورڈ لگا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ خطرہ ہے، آگے یہاں سے اندر نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری جنتیں دینے کے بعد پورا اختیار دیا کہ اس پوری 8 جنتوں میں آپ گھومتے رہیں، لیکن کیا کرنا؟ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
لیکن اے جڑا سامنے درخت ہے اس دے قریب نہ جانا اور نہ اس میں سے کوئی دانہ کھانا۔ تو شیطان نے جو ہے وہ آ کر روپ بدل کر کے طرح طرح سے ان کو جو ہے وہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ آپ کو اس لیے اس درخت سے منع کیا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے تو پہلے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کے قریب لے جانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان کے فریب میں نہ آئے، تو پھر اس نے حضرت حوا کو جو ہے وہ کہا کہ بھائی یہ آپ کو اس لیے درخت سے منع کیا گیا کہ تسی اگر یہ درخت تو نہ کھاؤ گے تو تسی بھی فرشتیاں دی طرح نوری مخلوق بن جاؤ گے، تو تمہیں اس واسطے روکیا گیا تو تسی ایک دانہ کھا لیا تو تسی فرشتیاں دی طرح ہو جاؤ گے۔ اس طرح کر کے اس نے کیا کیا، دام فریب ڈالا، اور حضرت حوا کو اس نے جو ہے وہ پھر حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ کھا لیتے ہیں، دانہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر جو ہے وہ آپ سے بھول ہوئی اور آپ نے اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس سے دانہ کھا لیا۔ بعض روایات کے مطابق کہ وہ گندم کا پودا تھا، کیا تھا؟ اور جو دانہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا وہ گندم کا دانہ تھا۔ جو صحیح روایات ہیں وہ یہی ہیں، لیکن یہ جو آپ پورے ورلڈ کے اندر یہ جو انگلش ہسٹری ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے جی کہ وہ سیب کا درخت تھا، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایپل کے فون چل رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ایپل کا انہوں نے نشان بنایا ہوتا ہے اور اس کو بھی وہ آدھا کٹا ہوا ہے، تو وہ اس میں سے یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کٹا ہوا آدھا سیب ہے نا یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے کھایا تھا، تو اس طرح کا یہ تصور پیش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی مستند روایت نہیں ہے، لیکن ہسٹری یہی ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا، اور اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب کھایا تو سب سے پہلے جو آپ کے اوپر نوری لباس تھا وہ لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے، پھر آپ نے جو ہے وہ درختوں کے پتوں کے ساتھ پردہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین سے نیچے اتار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو خود قرآن میں بیان کیا کہ فَنَسِیَ، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے رہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی، یا تو نبی کی طرف غلطی کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، یا نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ کفر ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا فَنَسِیَ، پس آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول بھی کوئی جان بوجھ کر نہیں بلکہ بے خیالی میں آپ نے وہ دانہ کھایا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی ارادے سے وہ دانہ نہ کھایا، بے خیالی سے کھایا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں بھی یہ شامل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارنا تھا، ان سے آگے نسل انسانی چلانی تھی، قیامت تک کے لیے زمین کو آباد کرنا تھا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ کو یہ بڑا دکھ اور بڑا کلک تھا کہ بھائی مجھ سے یہ اتنی بڑی بھول کیسے ہو گیا، اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو آپ سری لنکا سے پیدل چلتے رہے، کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک، کبھی زمین کے کسی حصے، کبھی ایسٹ میں، کبھی ویسٹ میں، کبھی ساؤتھ میں، کبھی نارتھ میں، پوری زمینوں کو آپ نے پیدل چل کے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 300 سال تک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے، اپنی اس بھول کے اوپر کیا کرتے رہے؟ روتے رہے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 300 سال تک یہ دعا مانگتے رہے۔ اچھا، یہ اتنی بڑی مقرب دعا ہے نا یہ ربنا ظلمنا انفسنا، اب آپ اندازہ لگائیں یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام نے اس دعا کو مانگا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کو مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ انداز دعا اتنا پسند آیا، ان الفاظ کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگنا،
وہ دعا کیا کر رہے، اس کا معنی کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام گڑ گڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آنسو بہا بہا کر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر آخر میں نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو کیا کیا، قبول کیا۔ امام فخر الدین رازی اور دیگر محدثین نے اور مفسرین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا نا، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سے فرمایا کہ اے میرے آدم، 300 سال تک میری محبت میں تو روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا مانگتا رہا۔ اور اس آیت کی تفسیر کے اندر اس دعا، یہ جو ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جو دعا ہے، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جی اسی تو دعا مانگ مانگ کے تھک گیا، ساری دعائی نہیں قبول ہوتی۔ فرمایا یہ الفاظ زبان پر کبھی بھی نہیں لانے چاہیے۔ کیوں؟ پھر آدم علیہ السلام کی دعا سے بھی کوئی عظیم دعا ہوگی، وہ اللہ کے نبی ہیں اور انسان اول ہیں اور پہلے نبی خدا کے، اور ان کی دعا اگر 300 سال کے بعد، رونے کے بعد، گڑ گڑانے کے بعد، آنسو بہانے کے بعد، آہو زاری کے بعد، آہو بقا کے بعد، اور آنسو بہا بہا کر حتیٰ کے بعد روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو پھول ہیں، یہ جو گلاب کا پھول ہے اور اس قسم کے جو پھول ہیں، ان پھولوں، یہ جو پھول ہیں، یہ ایک مقام کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو جہاں سے گرے تھے، وہاں سے اللہ نے ان پھولوں کو پیدا کیا۔ تو 300 سال تک اگر آدم علیہ السلام روتے رہے اور خدا نے ان کی دعا کو 300 سال کے بعد قبول کیا، لیکن انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں 300 سال ہو گئے دعا مانگ دیا، میں تو تھک گیا، اے اللہ تو نے میری دعا قبول نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما جو اس کعبے کا وارث بنے۔ اور نبی علیہ السلام کی ولادت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، لیکن کب قبول کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 4000 سال کے بعد۔ آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 4000 سال کے بعد قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا 300 سال مسلسل گڑ گڑانے کے بعد قبول ہوئی، ہم تھوڑی سی دعا مانگتے ہیں تو ہم بات شکوے شروع کر دیتے ہیں، جیسے دعا مانگ مانگ کے تھک گیا، ساری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے عجز و نیاز سے گڑ گڑا کر، تضرعا و خفیہ، آنسوں کو بہا کر، اپنے نظروں کو جھکا کر، خلوتوں اور جلوتوں کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، قبول کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ کبھی کسی کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو لیٹ قبول کرتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کبھی یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، جب اس کو قبول کرنی ہوئی وہ قبول کرے گا۔ ہمارا کام دعا مانگنا ہے، دعا کی قبولیت کی سند لینا یہ ہمارا کام ہے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دعا کی توفیق دی ہے نا، اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کرنی ہے، اس لیے اس کو دعا کی توفیق دی ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو 300 سال حضرت آدم علیہ السلام روئے، توبہ قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا کہ میرے آدم 300 سال تک میری محبت میں تو روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آنسو بہاتا رہا،
دعائیں مانگتا رہا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، بول تو کیا چاہتا ہے کہ تیرا رب تمہیں عطا کرے اور تو خوش ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا دیا؟ اختیار دیا، اور ان کی دعا کی قبولیت کے بعد اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا کہ اے میرے آدم 300 سال ہو گئے تمہیں میری محبت میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اب بول تو کیا چاہتا ہے تیرا رب تمہیں عطا کرے اور تو خوش ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ، جب میں جنت میں تھا تو جب فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ وہ طواف کیا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ الاپا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کیا کرتا تھا۔ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنے عرش کے نیچے فرشتوں کے لیے ان کا قبلہ بنایا ہے، اے اللہ زمین پر بھی ہمیں ایسا اپنا گھر عطا فرما، ایسا کعبہ عطا فرما، ایسا قبلہ عطا فرما کہ جس طرح فرشتے تیرا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، اس طرح میری اولاد ہر وقت تیرا طواف کرتی رہا کرے، تیرے گھر کا طواف کرتی رہا کرے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس آرزو کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو آسمان سے، بیت المعمور سے کہ بالکل وسط میں، جو یہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے، یہ اس کو سنٹر آف دا زمین کہتے ہیں، یہ سنٹر آف دا ارتھ ہے، خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زمین کا سنٹر ہے، اور اسی کے اوپر جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اسی کے اوپر عرش الہی ہے، اور اسی کے اوپر بالکل جو ہے وہ بیت المعمور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو نازل کیا، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، اور اہل سیر نے لکھا ہے تاریخ مکہ کے اندر اور تاریخ کعبہ کے اندر یہ ساری روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جنت سے جنتی یاقوت لے کر جائیں اور بالکل بیت المعمور کے برابر زمین کے اوپر میرا گھر بیت اللہ کی تعمیر کریں، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی تعمیر کریں۔ اور جب فرشتوں نے پہلے جبریل علیہ السلام آئے، اور ایک روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام نے بالکل جب نیچے آئے تو آپ نے جہاں خانہ کعبہ کی دیوار ہے، چاروں طرف چاروں کونے ہیں دیوار کے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پہلے رائٹ پیر مارا، فرمایا جب رائٹ پیر زمین کے اوپر مارا، آپ نے دیکھا نا جب اس وقت کوئی عمارت بناتے ہیں تو انجینئر آ کے سب سے پہلے اس کی بنیادوں کا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی کیا کریں، فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے، جتنی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی اتنی عمارت کیا ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آئے نا زمین پر، تو آپ نے آ کر پہلے خانہ کعبہ کی رائٹ سائڈ پہ جہاں سے جو ہے وہ آ کر انہوں نے پیر مارا، تو فرمایا کہ وہ پیر جب زمین پر انہوں نے مارا تو ساتوں زمینیں نیچے تک گہرائی ہو گئی، ساتوں زمینیں نیچے تک کیا ہو گئی، گہرائی ہو گئی، جس نے اپنی زبانی کہتے ہیں نی کھودنا، پنجابی بھی پتہ نہیں کی کہتے اس نو، نی کہتے نی کھودنا، جس میں کوئی نواں بندہ مکان بناتا ہے سب سے پہلے کیا کہتا ہے، نی کھودتا ہے، بنیادیں کھودتا ہے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ چار دیواری بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کعبے کی اس طرف ایک طرف پیر مارا، ساتوں زمینیں نیچے تک نی کھد گئی، دوسری طرف پیر مارا، ساتوں زمینیں نیچے تک نی کھد گئی، تیسری طرف پیر مارا، ساتوں زمینیں نیچے تک نی کھد گئی، اور چوتھی طرف پیر مارا، ساتوں زمینیں نیچے تک نی کھد گئی۔ تو پھر جنت سے فرشتے بڑے بڑے جنتی یاقوت لے کر آئے، بڑے بڑے پہاڑ جنتی یاقوتوں کے پہاڑ لے کر آئے، اور اس کے ساتھ اس ساتوں زمینیں نیچے تک خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی گئی۔ اچھا، یہ ساتوں زمینیں نیچے تک کیوں اس کو کیا گیا؟ اس کے اندر مفسرین نے حکمت لکھی ہے، یہ بڑی تاریخی باتیں ہیں، آپ کے علم میں انشاءاللہ بڑا اضافہ ہوگا، اور بڑی محبت والی باتیں ہیں۔ ساتوں زمینیں نیچے تک کیوں خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی گئی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زمینیں پیدا کی ہیں؟
7 تو ہر زمین والوں کے لیے بیت اللہ موجود ہو جائے. 7 زمینوں والوں کے، پہلی زمین والوں کے لیے بھی وہی بیت اللہ ہے، دوسری زمین والوں کے لیے بھی وہی بیت اللہ ہے، تیسری زمین والوں کے لیے بھی وہی بیت اللہ ہے، چوتھی والوں کے لیے، 5ویں والوں کے لیے، 6ٹی والوں کے لیے، اور 7ویں زمین جس پر ہم رہتے ہیں ہمارے لیے بھی یہی بیت اللہ ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ خانہ کعبہ کی چھت سے لے کر آسمان تک، اور 7واں آسمان اوپر عرش الہی تک، یہ جتنا فضائی منظر ہے یہ بھی سارے کا سارا اس حدود کے اندر، یہ بھی حدود کعبہ ہے. یہ کیا ہے؟ 7 زمینیں نیچے خانہ کعبہ کے برابر، یہ بھی حدود کعبہ ہے. اور 7واں آسمان اوپر عرش الہی تک، یہ چاہے فضائی منظر ہو، یا پہلا آسمان ہو، یا دوسرا آسمان ہو، یا تیسرا آسمان ہو، یا چوتھا ہو، 5واں ہو، 6واں ہو، 7واں ہو، سدرۃ المنتہا ہو، اور پھر عرش الہی ہو، عرش الہی تک یہ جتنا فضائی منظر ہے، خانہ کعبہ کی چھت کا ایک کونا، دوسرا کونا، اور یہاں سے لے کر 7 زمینیں نیچے تک، اور یہاں سے لے کر 7واں آسمان اوپر تک، عرش الہی تک، یہ ساری کی ساری حدود کعبہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدود کعبہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ ایک مختصر ہسٹری آف دا کعبہ، اس کا بنیادی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تو زمین کے اوپر سب سے پہلے اگر کوئی گھر اللہ کا بنا ہے تو وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے. اور اس کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا؟ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، اور 4تھے سپارے کا پہلا پیج ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96. کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہسٹری آف کعبہ کہاں بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر، تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہسٹری آف دا کعبہ کو قرآن کے پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 ہے، اور اس کا ورس نمبر 96 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہسٹری آف دا کعبہ بیان فرمایا ہے. ایک بات اس میں سے یہ پہلا پیغام ہے اس آیت میں. اور دوسرا پیغام کیا ہے کہ آپ سے کوئی غیر مسلم بھی سوال کر سکتا ہے کہ زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پر جو بننے والی مسجد ہے وہ بیت اللہ ہے، اور مسجد حرام ہے جو سب سے پہلے بنی ہے. پھر ایک سوال اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا. آخری بات، یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے لیکن میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. یہی سوال صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ بتائیے کہ زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے. تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ دوسرا؟ تو حضور نے فرمایا دوسرا بیت المقدس ہے. کیا ہے؟ اچھا، پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا وقفہ ہے، کتنے عرصے کا وقفہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا 40 سال کا. کتنا؟ 40 سال. اچھا، اس میں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی 40 سال کا وقفہ کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تو حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تھا، اس کے بیچ میں تو تقریباً 1000 سال بنتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو تعمیر نہیں کیا. سب سے پہلے مسجد اقصی کو بھی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ بیت المقدس میں چلے جائیں، اس طرف چلے جائیں. تو آپ جب بیت المقدس، یہاں پر مسجد اقصی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ میری عبادت کے لیے یہاں پر بھی ایک گھر بناؤ. جس طرح آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک مسجد اللہ کا گھر جو مسجد اقصی کے نام سے مشہور ہے، جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک وہاں چھوٹی مسجد بنائی. اور بعد میں صدیاں گزرنے کے بعد جس طرح
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کیسے اٹھایا؟ یہ سوال آتا ہے نا ذہن کے اندر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت طوفان نوح آیا نا، تو طوفان نوح کے اندر مٹی آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بنیادیں غائب ہو گئی تھیں، دیواریں اس کی غائب ہو گئی تھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی وہاں پر دوبارہ تعمیر فرمائی، وہ بنیادیں، وہ مٹی ہٹا کر بعین ہی اسی طریقے سے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کا گھر عبادت کے لیے بنایا تھا، اسی جگہ کے اوپر تعمیر نو کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پھر بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ یہ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھنا چاہیے۔ باتیں تو آپ سب کے لیے یہ نہیں ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر بہت سارے لوگ ہیں، آج کل دنیا شارٹ کٹ تلاش کرتی ہے نا، لیکن جب آپ ہسٹری پڑھیں گے، تفصیل پڑھیں گے، تفاسیر کا مطالعہ کریں گے اور اس کے لیے بہت بڑی اس کی بیت المقدس کی اپنی ہسٹری ہے، تاریخ بیت المقدس کے نام سے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی اپنی ہسٹری ہے، ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ہسٹری ہے تاریخ مکہ کے نام سے بھی اور تاریخ کعبہ کے نام سے بھی، جو کئی جلدوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ وہ ہسٹریاں جو ہے ان کے اندر وہ ساری روایات، تفصیلات موجود ہیں جن کے حوالے ہمارے مفسرین نے ان آیات کے تحت دیے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ زمین پر بنایا جانے والا سب سے پہلا اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف اللہ کا گھر فرشتوں نے آ کر بنایا، پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کے ساتھ اس کا طواف کیا خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے، پھر اس وقت سے لے کر آج تک طواف ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک اہل سیر نے لکھا کہ جس وقت طوفان نوح آ گیا، سب کچھ غرق ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی جس کے اندر 82 افراد شمار ہوئے تھے، 80 افراد، اور ہر جانور کی نسل کو آپ نے رکھا تھا، تو 40 دن تک طوفان نوح رہا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، یعنی طوفان نوح کے دوران بھی طواف کعبہ نہیں رکا، طوفان نوح کے دوران بھی طواف کعبہ نہیں رکا، اور قیامت تک طواف کعبہ نہیں رکے گا۔ یہ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اس پر پروگرام پچھلے سال کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، کہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ اس وقت تک تقریباً 8 سے زائد تعمیرات ہوئی ہیں۔ کتنی ہوئی ہیں؟ اور ہر دور کے اندر جو ہے وہ اس کی تعمیر، اور اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ کی توسیع ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ ابھی بتا رہے ہیں مسجد نبوی کی، مسجد حرام کی توسیع ہو رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اول سے لے کر آج تک کعبے کی اگر توسیع ہو رہی ہے تو اس میں یہ زمین کتنی پھیل رہی ہے۔ بظاہر تو اس کی مثال یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ جو حرم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سرزمین ہے یہ ماں کے رحم کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ ماں کے رحم کی طرح ہے۔ حضور علیہ السلام نے مثال دی ہے، کس طرح؟ آپ دیکھیں جب ماں کے پیٹ کے اندر بچی بچہ آتا ہے تو وہ بچی بچہ ایک دن کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، بعض مائیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے پیٹ کے اندر 1 سے زائد بچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جو جڑواں بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ہاسپٹل کے اندر ایک ماں نے 7 بچوں کو جنم دیا ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حرم کی سرزمین ہے، مینا کی سرزمین ہے، حضور نے فرمایا اس کی مثال رحم مادر کی طرح ہے، ماں کے پیٹ کی طرح ہے، کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچی بچہ آتا ہے، جیسے جیسے بچی بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی پیٹ میں، ماں کے پیٹ کے اندر وسعت پیدا کرتا رہتا ہے،
ماں کا پیٹ اگر ایک سے زائد بچے بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی کرم سے وسعت پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حرم کی سرزمین ہے، جو مینا کی سرزمین ہے، حضور نے فرمایا یہ ماں کے رحم کی طرح ہے قیامت تک۔ حضور نے فرمایا اگر ساری انسانیت اس سرزمین پر جمع ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا رہے گا، یہ پھیلتی رہے گی، اس طرح پھیلتی رہے گی جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے کرم سے وسعت پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ حرم کی زمین پھیلتی رہے گی اور اس کی زندہ مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ تو آج کل تو ہر گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہے، آپ ہر سال ہم حج لائیو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ اچھا، ہر سال لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، حج میں نہیں ہوتا؟ اچھا، ہر سال جب لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے تو ہر سال وہ لاکھوں لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھئی اس سال 25 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو ان کو جگہ تنگ پڑی ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ سرزمین ماں کے رحم کی طرح ہے، ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جب آتا ہے تو اللہ اس کے اندر وسعت پیدا کرتا رہتا ہے۔ قیامت تک اگر ساری انسانیت بھی حرم کے اندر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھیلاتا رہے گا۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا